55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ یہاں پر میری کشمکش ایسی ہے کہ ادارہ نثری ادب کا معاملہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے یہاں پر دوسری تقریب جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال برقی صاحب پیش کرتے ہیں، لیکن میں ایک کشمکش میں ایسا مبتلا ہوں کہ ہمارے جو صدر محترم ہیں پروفیسر ڈاکٹر موبی نذیر صاحب، یہ بھی بچوں کا ادب لے کر آئے ہوئے ہیں، تو میں ایک اجازت چاہوں گا، بالکل بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر میں پروفیسر ڈاکٹر موبی نذیر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ اصل میں اس چیز کے تو خلاف ہوں کہ جو صدر رہے وہ اپنی تقریر پیش کرے، لیکن جو ہے اسی چیز کا میں کچھ شکار ہو گیا۔ میں نے نام بہت پہلے دیا تھا اور بعد میں جو ہے میری صدارت بھی طے ہو گئی، اس لیے میں نام واپس لینا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ پری کے متعلق یہ میری پہلی کہانی ہے۔ اب تک میں نے تقریباً 10-15 کہانیاں لکھی، اس میں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میری کتاب شائع ہو تو اس میں پری کے متعلق کی کہانی ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کا ادب ہو اور اس میں جو ہے پری، دیو، بھوت اور جن وغیرہ کا تذکرہ نہ ہو تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی اٹپٹی سی لگتی ہے۔ لہٰذا میں نے اس کہانی میں جو ہے وہ پری کا ذکر کیا ہے اور قدیم اور جدید کا ایک امتزاج پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں میں آپ لوگوں کی شرکت چاہوں گا۔ کہانی کا عنوان ہے چاند کہانی۔ چاند کہانی۔ صدیقہ بس کرو، رکھ دو اب بستہ، جب سے نیا لائی ہو اس کی پری تمہارے اعصاب پر سوار ہے، مجھے معلوم ہوتا تو تمہیں ہرگز یہ لینے نہ دیتی۔ جی امی آ رہی ہوں، صدیقہ نے کہا۔ کل تمہارا یونٹ ٹیسٹ ہے نا؟ جی امی جی۔ بتاؤ کیا تیاری کی ہے؟ صدیقہ کے آنے پر انہوں نے پوچھا۔ امی وہ میرے بستے کی پری، میں تو دیکھ رہی ہوں ہر وقت پری 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 پری، اب بس بھی کرو ورنہ میں یہ بستہ واپس کروا دوں گی تمہارے ابو سے کہہ کر۔ نہیں امی نہیں، میں جب بھی نئے بستے کو دیکھتی ہوں مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے جو میں نے بچپن میں پڑھی تھی، جسے زینب اکثر گنگناتے رہتی ہے۔ صدیقہ نے اپنی امی کا دھیان اپنی چھوٹی بہن زینب کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ کون سی نظم؟ اماں باجی کہتی ہیں چاند میں پریاں رہتی ہیں۔ امی کیا واقعی چاند میں پریاں رہتی ہیں؟ نہیں، چاند میں نہیں، البتہ تمہارے بستے میں ضرور رہتی ہیں، جو تم ہر وقت ان سے باتیں کرتی رہتی ہو۔ کیا دکھائی دیتا ہے تمہیں اس بستے میں؟ اور یہ نئے بستے پر کیا لکھا ہے تم نے؟ پری کا نام لکھا ہے امی جی۔ اچھا، تمہیں پری کا نام بھی معلوم ہو گیا؟ نہیں امی، میں نے نام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ مہنور۔ واہ بھائی، نام تو بڑا پیارا اور بامانی ہے۔ تھینک یو مام۔ امی ایک بات بتاؤں؟ ایک نہیں 10 بتاؤ، لیکن پری کو چھوڑ کر۔ مجھے تو پری کے متعلق ہی بات کرنی ہے۔ چلو ٹیسٹ کی تیاری کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ چلو اٹھو اپنے کمرے میں جاؤ۔ امی سنیے تو صحیح، جب سے میں یہ بستہ لائی ہوں اس دن سے یہ پری میرے خوابوں میں بھی آ رہی ہے۔ مہنور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتی ہے، مجھے باغ، چشمے، جھیل، پہاڑوں اور وادیوں کی سیر کراتی ہے۔ کبھی مجھے بادلوں کے پار لے جاتی ہے، کبھی تاروں کے پاس تو کبھی چاند کے قریب۔ امی جب میں اوپر کی جانب اڑتی ہوں پری کے ساتھ تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب نیچے اترتی ہوں تو میرے پیٹ میں گدگدی ہونے لگتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اگر کبھی نیچے دیکھوں تو چینخ نکل جاتی ہے۔ میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، ابھی کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، کمروں کی صفائی کرنی ہے، 2 دن بعد نل میں پانی آنے والا ہے۔ تم اپنے خواب اور اپنی پری اپنے پاس ہی رکھو۔ امی سنیے نا، صدیقہ مصر تھی۔ جب بھی میں مہنور سے سوال کرتی ہوں کہ کیا واقعی تم چاند پر رہتی ہو تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی بلکہ مسکرا کر رہ جاتی ہے۔
اور جب زیادہ ضد کرتی ہوں تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ کل پھر مہانور میرے خواب میں آئی تھی مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ کس بات کی مبارکباد؟ کچھ بھی اوٹ پٹانگ باتیں مت کیا کرو بیٹا، امی میرا یقین کریں، اس نے چندریان 3 کے چاند کے جنوبی حصے میں کامیابی سے اترنے پر مبارکباد دی۔ میں نے پوچھا کہ تم کو چندریان 3 کا علم کیسے ہوا؟ تو وہ پھر مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کہ اگر تم چندریان کے متعلق کچھ جانتی ہو تو بتاؤ، صرف وہ مبارکباد سے کام نہیں چلے گا۔ تو مہانور نے مجھے بتایا کہ یہ انڈیا کا تیسرا چاند مشن ہے۔ 22 اکتوبر 2008 کو پہلا چندریان مشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد 22 جولائی 2019 کو چندریان 2 کو چاند پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہ مشن کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پھر چندریان 3 کو آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون اسپیس سینٹر سے 14 جولائی 2023 کو دوپہر 2:35 پر لانچ کیا گیا تھا، جو 23 اگست 2023 کو شام 6:04 پر چاند کی سطح پر پہنچا۔ لیکن تم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے مہانور سے پوچھا۔ واقعی تم انسان لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہو، مہانور بول پڑی۔ ذرا بھی صبر نہیں کرتے، میری بات تو مکمل ہونے دو، میں جا رہی ہوں واپس اپنے دیش۔ اچھا بابا معاف کر دو، آگے بتاؤ، میں نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ امی کو بھی اس حصے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر مہانور نے چندریان 3 کے کام بتائے کہ وہ چاند پر کیا کیا کام کرے گا۔ کیا کام کرے گا؟ امی کام چھوڑ کر مکمل طور پر صدیقہ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ چندریان 3 کا اہم کام چاند پر پانی کی تلاش اور اس کا نقشہ تیار کرنا ہے، اور مہانور نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ چاند کی مٹی، چاند کی سطح، ماحول اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بھی جانکاری دے گا۔ چاند پر ہونے والی تبدیلیوں کے زمین پر اثرات کا بھی مطالعہ کرے گا۔ ارے واہ، تمہاری پری تو بڑی علامہ معلوم ہوتی ہے۔ علامہ سے یاد آیا امی، مہانور نے مجھے ایک سائنسداں کا نام بھی بتایا تھا جو میں بھول گئی ہوں۔ میں بتا دوں نام؟ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں بھی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہوں۔ ایک پری میرے خوابوں میں بھی آتی ہے، اس پری کا نام ہے صدیقہ۔ امی مسکرائی۔ صدیقہ کے ہونٹوں پر بھی تبسم پھیل گیا۔ اچھا سائنسداں کا نام بتائیے نا امی، اس نے امی کی گردن میں بانہیں ڈال دی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو کے بانی اور انڈیا کے خلائی مشن کے فاؤنڈر وکرم سارا بھائی ان کا نام ہے۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت انڈیا نے، یہاں پر میں انڈیا پر آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، حکومت انڈیا نے انہیں پدم بھوشن اور پدم وبھوشن کے اعزازات سے نوازا ہے۔ ہاں یہی نام بتایا تھا امی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ بتایا نا کہ مجھے بھی ایک پری نے بتایا ہے۔ بتائیے نا امی پلیز۔ بیٹا جب تم موبائل پر گھنٹوں ویڈیوز دیکھا کرتی تھی تو مجھے نام یاد ہو گیا۔ اوہ اب سمجھ میں آیا، صدیقہ چہکی۔ صدیقہ تمہیں علم ہے کہ چندریان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی چینل نے یہ بات نہیں بتائی، آپ ہی بتا دیں امی جان۔ گڑیا، چندریان ہندی زبان کا ایک مرکب لفظ ہے جو چندر اور یان سے مل کر بنا ہے۔ چندر کا مطلب ہوتا ہے چاند اور یان یعنی سواری، مطلب چاند کی سواری ہے نا؟ صدیقہ نے لقمہ دیا۔ ہاں چاند کی سواری یا چاند پر جانے والی سواری۔ بالکل امی، کسی بھی یوٹیوب چینل پر یہ بات نہیں بتائی گئی۔ بیٹا ہر بات واٹس ایپ، گوگل اور موبائل پر دستیاب نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی ہر بات درست ہوتی ہے۔ درست، مستند اور ٹھوس معلومات کے لیے کتابوں اور رسائل کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ چلو بتاؤ، چندریان 3 کے بعد انڈیا کا اگلا چاند مشن کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا امی، کیونکہ کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں بتایا گیا ہے نا؟ ہاں امی، شاید چینل والوں کو بھی پتا نہ ہو۔ لو یہ کتاب پڑھو۔ امی نے فریج کے اوپر رکھی ہوئی یہ کتاب صدیقہ کو دیتے ہوئے کہا، اس میں بتایا گیا ہے
کہ ہمارا ملک اگلے چند برسوں میں جاپان کے اشتراک سے چندریان 4 بھی لانچ کرے گا۔ ارے واہ، یہ تو بڑے مزے کی بات بتائی امی جان آپ نے۔ میری بچی، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ جی امی، ضرور ارشاد فرمائیں۔ اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد صدیقہ مسرور تھی۔ بیٹا، یہ پری اور خواب بھی یوٹیوب کا ہی کمال ہے۔ وہ کیسے؟ صدیقہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تم دن بھر چندریان کے متعلق ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی اور بستے کی پری تمہارے اعصاب پر سوار تھی۔ یہی دونوں چیزیں گڑ ہو کر تمہیں خواب میں دکھائی دیتی تھی۔ چند دن موبائل اور بستے سے دور رہو تو پری اور خواب خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اچھا، اب سمجھ میں آئی بات۔ چلو اب اپنے کمرے میں جاؤ اور یونٹ ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ یس موم کہہ کر صدیقہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ شکریہ۔ چاند کہانی اس عنوان سے اپنی تکلیف پیش کر رہے تھے ڈاکٹر مبین نذیر صاحب۔ اس پر جو صاحبان تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ مبین سر کی کہانی بہت دلچسپ کہانی لگی سر آپ کی، اور بہت معلوماتی بھی کہانی ہے۔ اس میں ایسی ایسی باتیں بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں اس پر آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جناب نے جن الفاظ میں پروفیسر صاحب کو مبارکباد دی ہے، میں ان الفاظ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ کی کہانی میں سنا، آپ کی ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی بچوں کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کوئی سبق ہوتا ہے اور دوسرا کچھ بنیادی معلومات آپ اس میں فراہم کرتے ہیں۔ یہ اہم چیز ہے۔ ابھی یہی چیز، جیسے میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، اگر یہ معلومات میں براہ راست بچوں کو دوں، سادہ بیانیہ اتنا اثر نہیں ہونے پائے گا، لیکن یہ کہانی اگر آپ مجھ کو دے دیں زیادہ کلاس میں، اگر کہانی کی شکل میں معلومات بچوں کو دوں، میرا کام بہت آسان ہے۔ ایک دم یہی بات میں بولنے والا میں اس کے لیے فوراً کھڑا ہو گیا کہ کوئی لفظ نہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے بہت اچھا پیغام دیا کہ کوئی بھی معلومات اگر ہم کو حاصل کرنی ہے، چاہے طلباء و طالبات ہوں یا اساتذہ ہوں یا کوئی بھی عام انسان، تو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیا بات! عام طور پر آج ہم سب جو یوٹیوب پر منحصر ہو گئے، گوگل پر منحصر ہو گئے، بہت ساری وہاں پر جو ہے مس گائڈ بھی ہم ہوتے ہیں۔ جیسا بھی اس سے پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا اس کے اوپر، شاید کسی نے پڑھا ہو، 2 حصوں میں لکھا تھا کہ چاند پر فتح کتنا، کتنی حقیقت کتنا فسانہ۔ اس پر میں نے بہت ریسرچ کر کے لکھا تھا۔ تو 2 حصے میں لکھا تھا۔ پہلے حصے میں لکھا تھا کہ وہ ایک فسانہ ایسا بتایا گیا تھا، پھر دوسرے حصے میں اس کے جو جوابات پیش کیے گئے تھے جو ماہرین کی طرف سے، اس میں میں نے وہ پیش کیے۔ کچھ کمنٹس آئے تھے کہ بھائی ہم نے گوگل پہ یہ پہلے کمنٹ آئے، پھر میں نے اس کی وضاحت کیا اس کے اوپر۔ اچھے جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں نے کمنٹ کیے تھے، اس کی پھر میں وضاحت کیا، تو انہوں نے اس کا جواب ملے کہ ہم نے گوگل پہ سرچ کیا۔ میں ان کو بتایا کہ ہر چیز گوگل پر اویلیبل نہیں رہتی ہے، تو جب کتابوں کے ذریعے بھی جو ہم کو بہت ساری معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں حقیقی معلومات، تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھی کہانی ہے۔ کہانی کے پیدائش سے جو سائنسی معلومات دی گئی وہ اپنی جگہ، لیکن اس کہانی کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ مکالماتی ہے اور ڈرامے سے اتنے قریب ہے کہ اگر صرف مصنف کا بیانیہ نکال دیا جائے تو وہ بابی جو ہے وہ ڈرامہ بن جائے گا ایک دم آسانی سے۔ تو اس کہانی کی دوہری خوبی ہے کہ وہ ڈرامے کے بہت قریب ہوگی ہے، یہ اس کے اوپر میں مبارکباد دوں گا۔ اور کوئی سامان اگر تبصرہ کرنا چاہیں، یہاں پر کوئی طلبہ بھی میں سمجھتا ہوں موجود ہے، آپ کو کیا لگا، کیا سن کے کیا محسوس ہوا کہ کیا ایک معلومات ملی آپ کو کہانی کے ذریعے سے؟ اگر کچھ کہنا چاہے تو آپ کو اجازت بول سکتے ہیں۔
हम बोलेंगे और बोलते हैं, बोलो बिंदास बोलो, चलो। अच्छी नहीं लगी तो हाँ, जो भी तुम लोग को महसूस हुआ, समझ में आई नहीं समझ में आई, अच्छी लगी बुरी लगी, बोलो। आप भी बोल सकते हैं। सर ने अभी जो कहानी पेश की है उससे हमें बहुत सारी नॉलेज हासिल हुई है चंद्रयान के बारे में जो हमें नहीं मालूम। क्या और इस कहानी में बहुत सी अच्छी बातें भी हमें इससे सबक मिला है। मैं सर को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या बात है, वाह, ये पहली मर्तबा कोई बच्चा यहाँ पर बोल रहा है, वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोगों में से कोई? सर ने जो कहानी बताई है उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात है, लेकिन उसमें जो तलबा को किताबों की तरफ जो रुझान बढ़ा है। क्या बात है, वाह वाह। जो बात मोबाइल पर बताई जाती है उससे ज़्यादा मुतालिया कर उससे मैं सर को बहुत ही मुबारक। वाह वाह, ठीक। डॉक्टर मुबीन नज़ीर से ने एक कहानी पेश की है। तमाम लोगों ने 27 की मालूमाती कहानी है, बहुत सारी बातें उसके अंदर मालूमात के तौर पर जो तलबा को पहुँचाई जा सकती है। और अहमद इकबाल साहब ने भी इजहार किया कि ये मुझे अगर मैं क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा उसमें असर हो जाएगा। और इन्होंने कहा शुरू में कि मैंने जो भी मेरी किताब छपने वाली 15-16 कहानी हो चुकी है उसमें ये कहानी भी पढ़ी की आ जाए। मैं चाहता हूँ कि ये इसी उन्वान से एक अलग से किताब हो जिसके अंदर जो है बच्चों को जो है कुछ न कुछ जो है पैगाम मिले, कुछ न कुछ उनको जो सीखें। इससे पहले जो कहानी पेश की गई थी तो हमारी जो सदारत कर रहे थे मुस्ताद रजवी, तो उन्होंने कहा था कि इस कहानी को जो है अगर सिलेबस में शामिल किया जाए, क्या बात, पुणे के अंदर जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर है, अगर उसमें शामिल उसमें किया जाए, इसको किताब में शाये हो जाए तमाम तलबा पूरे महाराष्ट्र के लिए, तो ये जो और भी मुफीद मालूमात बच्चों तक काम पहुँचाई जा सकती है। मैं ऐसी बेहतरीन कहानी लिखने पर डॉक्टर मुबीन नज़ीर साहब को मुबारक, जिनके अमीर कह रही हूँ सबको मुबारकबाद पेश करना, उनकी अच्छी कहानी पर पेश की। बोलिए सर। इस सारे लोगों के तबसरे से मैं भी आमतौर से मुसलमानों के मिजाज जो है अभी और शायराना रहा है। ये आमतौर से लोग कहते हैं कि मुसलमानों में जीना है और आगे बढ़ना है तो अपने अंदर वो शायराना मिजाज और अरबी मिजाज लाए बगैर मुसलमानों में आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन सर ने उस मिजाज अरबी मिजाज के साथ में एक साइंसी मिजाज पैदा करने की और खासतौर से बच्चों में पैदा करने की कोशिश की। और ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी कौम में साइंसी मिजाज पैदा हो और उसके साथ साथ एक अदब से भी लगाव पैदा हो, क्योंकि अदब के बगैर आदमी अपने ख्यालात को और अपने एहसासात को और अपने जज्बात को इजहार नहीं कर पाता। आदमी साइंस में भी मुकाला लिख रहा हो, थीसिस लिख रहा हो या कोई मजमून लिख रहा हो, अगर अदब से उसका ताल्लुक ना हो तो क्या है उसके पास कितनी नॉलेज हो और जखीरा हो, लेकिन वो उसको इजहार नहीं कर पाता। ऐसे लोग मैंने देखा जो अदब से लगाव रखते हैं, तो मैंने देखा कि वो बहुत पेपर भी पब्लिश करते रहते हैं, उनके थीसिस भी बड़ी अच्छी रहती है और उनके काम भी लोग सराहते हैं, इसलिए कि वो सबसे बड़ी चीज़ जो है प्रेजेंट करने की सिफात, प्रेजेंट करने की सलाहियत वो इसके ज़रिए से पैदा हो। शुक्रिया, आपको मुबारकबाद देते। यकीनन इतनी उम्दा पेशकश पर मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और हाँ, मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। नहीं, यकीनन मेरा काम ये है कि मैं मुबारकबाद देने सही बात। पहले मुबीन नज़ीर सर को पिछली मरतबा की दावत दी थी कि मैं इंशाल्लाह एक मौका देखकर जो है एक मरतबा मैं इनको स्कूल में मदू करूंगा और वहां पर जो है बच्चों के सामने इसी कहानियां पेश करवाएंगे।
तो बहरहाल वाकई में आपने जो कहानी लिखी है एक इंतहाई मालूमाती कहानी है, वक्त की जरूरत है और ये सारी चीजें जो है अवेलेबल है, अखबार के जरिए देखिए, सोशल मीडिया के जरिए देखिए, व्हाट्सएप पर, लेकिन बच्चों की वो सोच, वो लेवल, वो वहां पहुंच नहीं पाती। लेकिन बजरिया कहानी जो है इनको हम कहाँ पहुंचा सकते हैं, ये बात जो है ये इस कहानी के जरिए जो बातें होती है, मैं अपनी जानी से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चाय का दौर चल रहा है, मैं चाहूँगा कि पहले चाय ले ली जाए, उसके बाद फिर अगली कहानी रिजवान रब्बानी सर से दरखास्त है कि सिर्फ मुबीन नसीम को ही स्कूल नहीं लेके जाए, बच्चों के जितने अदीब है बारी बारी उनको मौका दिया जाता है अपने स्कूल में। पिछली नजीब में वो बोला था बाकी सर का भी और मेरी माता साथ रवि के तीनों एक साथ लेके जाऊँ। अतीक शाबान साहब ने कहा कि निसाब में ऐसी किताबें आनी चाहिए। मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ कि निसाब के लिए जो कहानी होती है वो अगर मराठी की बात करें या अंग्रेजी की बात करें तो बाल भारती की जानिब से आपने हो सकता है इकबाल अहमद साहब जानते हो या जो मराठी पढ़ते हैं वो जानते होंगे, बाल भारती की जानिब से किशोर नामी बच्चों का एक मैगजीन निकाला जाता है और किशोर मैगजीन आप देखिए हैसियत एक कारी जबान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कहानी हर नज्म अपने आप में इतनी कंप्लीट और इतनी अच्छी होती है उस किशोर मैगजीन की कहानी जो है कि उसमें से जो सिलेक्शन किया जाता है मैं उसको दाद दे दूंगा कि किस मेयार पर वो निसाब में दाखिल की जाती है वो कहानियाँ। इसी तरीके से अंग्रेजी का भी एक मैगजीन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बच्चों का एक बहुत अच्छा मैगजीन है, उसकी भी कहानियाँ जो है बहुत न्यारी, उसकी नज़र बहुत अच्छी होती है। हमारा अजीबा ये है कि उर्दू में हमारे पास ऐसी कोई मैगजीन नहीं है, अगर मैगजीन अच्छी है भी तो हमारे कलमकार जो है वो उसको फायदे हासिल करने में वो बात नहीं होती है, ये बात भी शेयर करना है। आइए यहाँ पर दो कलमकारान की तहकीकात पेश की गई। अब मैं चाहूँगा कि अदारे तस्वीर के नायब के मोहतरम डॉक्टर के साथ तशरीफ लाएं और अपनी तहकीक पेश करें। पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।